بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن پڑھیں آسان طریقے سے تجوید کے ساتھ۔ سبق نمبر 36، مد کے قاعدے۔ مد کے معنی کھینچنے کے ہیں، یعنی آواز کو کھینچنا ہے۔ الف مد، یا مد اور وا مد تو ہم سیکھ ہی چکے ہیں، آ ای او، تو ہم مزید اقسام دیکھیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مد کو مزید دیکھیں، اب تک ہم نے کیا سیکھا؟ زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، دو زبر دو زیر اور دو پیش اور تشدید۔ اب یہ ہوگا مد اور سکون۔ تو میں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ ادھر دیکھیں گے، خود سے کریں گے تو آسان ہوگا، اور خود سے کریے۔ یہ 12 نشانیاں حرکات کی آرام سے یاد ہو جائیں گی۔ مد کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے مد اصلی۔ اصلی کون سا ہے؟ وہی ہے جو الف مد، یا مد، واو مد ہے، جیسے قال، فیہ، دون۔ اور دوسری قسم ہے مد فرعی، اور یہ فرعی کی 3 قسمیں ہیں، بس اس کو یاد رکھنا ہے۔ یہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے، آپ گھبرائیے مت۔ تو مد فرعی میں پہلی قسم ہے مد متصل، اور یہ بھی مد بہت آسان ہے، یعنی جب الف مد، یا مد اور واو مد کے بعد ایک ہی لفظ میں حمزہ آئے تو اس کو کھینچنا ہے۔ کتنا کھینچنا ہے؟ 4 یا 5 حرکات کے برابر۔ جیسے یہ 4 مطلب اگر میں انگلی کھولوں، یہ سمپل میتھڈ ہے کہ یہ 4 حرکات ہوئی، اور 5 انگلیاں کھولوں تو یہ 5 حرکات ہوئی۔ اور اس مد کی نشانی کیا ہے کہ اس کے ختم میں ایک نوک ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ 2 مد بتائے گئے ہیں آپ کو۔ پہلے مد میں نوک ہے، دوسرے میں صرف لہر ہے، تو یہ نوک والا مد ہے نا، یہ مد متصل ہے، یعنی اس کی نشانی یہ بھی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں مثال جا، جا اس میں الف مد ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب اس میں کھینچیں گے آپ، جا، بس۔ تو اب ہم مد والے قرآنی الفاظ کی پریکٹس کریں گے۔ تو یاد رکھیے جہاں بھی نوک والا مد ہو کھینچنا ہے، سمپل بات۔ تو جا، جا، شاء، ما ان، اسی طرح سوء، ہؤلاء، اولئک، آلاء، ابتغاء، غا یہاں سے، غا اونچا ہے، غا، ابتغاء، غا پہ کھول رہا ہوں میں، ابتغاء، یشاء، السماء، اولیاء، سواء۔ ٹھیک ہے، اب ہم لیتے ہیں دوسری قسم مد فرعی کی، وہ ہے مد لازم۔ لازم کب ہوتا ہے؟ جب ایک ہی لفظ میں الف مد، یا مد یا واو مد کے بعد سکون یا تشدید آئے تو اس کو 6 حرکات کے برابر پڑھنا لازم ہے، یعنی 6 کھینچنا۔ یہ 5 ہو گئے، اب میں ایک انگلی اندر کروں گا، یہ 6ٹا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں مثال بھی دی گئی ہے، جیسے جا، جا اس میں الف مد ہے، اس کے بعد تشدید ہے، تو جان، تو اس کو کھینچیں گے آپ۔ کیسے؟ جانن، نون پہ تشدید ہے تو وہاں پہ غنہ بھی ہوگا، تو پھر سے جانن۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم مد والے قرآنی الفاظ کی پریکٹس کریں گے۔ پہلا لفظ ہم نے پڑھ لیا، اب دوسرا پڑھتے ہیں۔ الآن، الآن، یہ صرف اندازے کے لیے بتا رہا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، اب آخری لفظ اتحاجونی، نون پہ غنہ ہے اور پھر یا مد بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ تو ہم روز پڑھتے ہیں ولضالین، لیکن ایسے نہیں، مد کے ساتھ۔ کیسے؟ ولضالین۔ ٹھیک ہے، اسی طرح الصاخۃ، اور اسی طرح الحاقۃ، قا یہاں پر ہے، قا، الحاقۃ۔
قا کے لیے اونچا کرنا پڑے گا آپ کو. ورک بک میں دیے گئے الفاظ کو لکھنے کی پریکٹس کیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے، چھوڑیے مت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر اسی طرح ہے جس طرح چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے علم کی بھیک مانگتے رہیے. رب زدنی علما، اے رب زیادہ کر مجھ کو علم میں. اب تک الحمدللہ ہم نے قرآن کریم میں آنے والے 30,200 الفاظ سیکھ لیے. الحمدللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum. Learn to read Al-Quran, learn Tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum